मेरी टांग टेढ़ी होने की वजह से सब मुझे लंगड़ी कहते और कोई मुझसे शादी ना करता। फिर एक लालची खानदान में इस शर्त पर मेरी शादी हो गई कि मेरे अब्बा हर माह लड़के को खर्चा दिया करेंगे। अब मेरा शोर हर माह मेरे बाप को धमकी देकर लाखों रुपए मांग लेता। कुछ साल बाद मेरा बाप फोत हो गया। तब शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं लंगड़ाती हुई सड़क पर चल रही थी कि पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अपनी हालत देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरे पूरे जिस्म पर मुझे अपना एक एक कदम सो मन भारी लग रहा था। मैंने जितनी मुश्किल से हाथ उठाकर दरवाजे की बेल बजाई वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। गर्मी में थोड़ी देर खड़े होने के बाद फौरन ही दरवाजा खुल गया। सामने मेरी बहन थी जो मुझे देखकर हैरानी से बोली, निम्रा, इतनी दोपहर में तुम क्या कर रही हो? खैरियत तो है? मैंने उसे हाथ से पीछे किया। मुझ में ताकत बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई थी। मैं सीधा जाकर सोफे पर ढेर हो गई। अम्मी भी वहीं मेरे आने का सुनकर पहुंच गई। क्या बात है, ऐसे अचानक आई हो? फरीद नहीं छोड़ गया क्या तुम्हें? मैंने कहा, एक गिलास पानी पिला दे, फिर अगली बात होगी। अम्मी बुखलाई हुई थी कि पता नहीं क्या हुआ है जो मैं ऐसा रद्दे अमल दे रही हूँ। उन्होंने जल्दी से मुझे शरबत बनाकर पिलाया, जिसे पीने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया। फिर अपने कमरे में चली आई। अम्मी पीछे मुझसे बार बार यही पूछ रही थी, क्या बात है, मुझे बता कर तो जाओ। जिसका मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि अभी मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, उसके बाद बात होगी, और दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली। मैं सोना नहीं चाहती थी बल्कि रोना चाहती थी। वो आंसू जो फरीद के घर से लेकर अब तक मैंने जब्त किए हुए थे, मैं उन्हें अब किसी तरह बहाना चाहती थी। पंखा चलाकर वॉशरूम में चली आई और खूब दिल खोल कर रोई। दिल में जो भड़ास थी, आंसुओं की सूरत बाहर निकल गई। काफी देर रोने के बाद मैंने आईने में अपना अक्स देखा तो पपूटे सूजे हुए थे। खैर बाहर निकली और अलमारी से अपना एक जोड़ा निकाल कर नहाई, फिर नमाज पढ़ी और बहुत सारी दुआ की। एक सुकून सा था जो मेरे रगों में उतर गया था। फिर मैं वहीं जाए नमाज पर सो गई कि मुझे कुछ होश नहीं रहा। काफी देर बाद बाहर का दरवाजा बजने की आवाज पर आंख खुली। उठकर देखा तो अब्बा थे। मुझे प्यार देकर बोले, खैरियत है, इतनी अचानक आई हो और अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। पीछे ही अम्मी भी अफसुर्दा से खड़ी थी। मैंने अब्बा से कहा, मुझे आपसे बात करनी है मगर सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या चाय मिल जाएगी? अम्मी को भी साथ ही मैंने मुखातिब किया तो वो समझकर सर हिलाते हुए कमरे से चली गई कि मैं उनके सामने अब्बा से बात नहीं करना चाहती। अब्बा ने दरवाजा बंद किया और कहा, बताओ क्या बात है? मैंने अब्बा को पूरी बात बताने से गुरेज किया और सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी और फरीद की लड़ाई हो गई है। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। आज भी कुछ खास लड़ाई नहीं थी, वो बस मुझे घर से निकालना चाहता था और उसने ऐसा ही किया है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। अब्बा हैरत से दंग रह गए। फिर कुछ देर बाद बोले, जानती हो कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की है और अब तलाक का धब्बा लेकर बैठोगी, लोग बहुत बातें करेंगे। मैंने कहा, मुझे बातों की परवाह नहीं है, बस तलाक ही चाहिए। अब्बा ने साफ मना कर दिया कि ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं कि तलाक ले दूं तुम्हें। तुम एक दो दिन रहो फिर घर चली जाना, तब तक फरीद का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं चुप कर गई। ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद फरीद हमारे घर आया। एतवार था तो अब्बा घर पर ही थे। ऊंची ऊंची अब्बा से बात करने लगा तो अब्बा ने उसे समझदारी से बात करने का कहा, जिस पर वो भड़क गया और बोला, मैं अभी इसे तलाक दे दूंगा। अब्बा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि ऐसा मत करो, जो कहोगे हम करेंगे, मगर हमारी बेटी पर तलाक का धब्बा ना लगाओ। वो चंद लम्हे चुप रहने के बाद बोला, मुझे 8 लाख रुपए चाहिए, अगर दे सकते हो तो दे दो, वरना मैं अभी तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। ये सुनकर हम सबको सांप सूंघ गया। मुझे फरीद की फितरत का कुछ कुछ तो अंदाजा हो गया था, मगर वो इस तरह मुंह फाड़कर 8 लाख रुपए मांग लेगा, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, दे दो तलाक, मगर अब्बा ने मुझे चुप करवा दिया और बोले, ठीक है, मैं दे दूंगा, 2 दिन तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अब तुम घर जाओ और कल आकर निम्रा को भी ले जाना। वो बड़ा खुश होकर वहां से चला गया। मैंने अब्बा से पूछा, कहाँ से देंगे आप पैसे?
वो अफसुर्दा से बोले, पलाट पड़ा है, बेच दूंगा। ये सुनकर मुझे धचका लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा भी इस दुनिया में होता है क्या। मैं चुप कर गई। सारा दिन बस दिमाग में यही बातें चलती रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि कुछ मर्जी हो, अगर मेरे वालिदैन मेरा घर बसाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे भी कोशिश करना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो अपने घर को बचाना चाहिए। मैंने अपनी चेक बुक उठाई और 8 लाख का चेक काटकर अब्बा की हथेली पर ले जाकर रख दिया। वो हैरानी से बोले, ये क्यों दे रही हो? मैंने कहा, अब्बा बहुत हो गया, आपने सके बाप से बढ़कर मेरे लिए किया, मगर मैं अब आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती, तो बेहतर यही है कि आप मेरी बात मान लें। क्या बात? अब्बा हैरान लग रहे थे। मैंने उन्हें चेक थमाया और कहा कि बस आप ये चेक फरीद को दे दें तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। अब्बा ने मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पहले भी तुमसे कुछ नहीं लिया तो अब कैसे लूं? तुम रखो, मैं उसे ये रकम दे दूंगा। मगर मैं बाजिद हो गई कि बस अब मैं इन पैसों का क्या करूंगी, आप रखें। खैर काफी इसरार के बाद अब्बा ने वो चेक पकड़ लिया और अगले ही दिन फरीद मुझे घर वापस ले आया। मुझे उन 2 दिनों में ही उससे नफरत हो गई थी। पहले वो किसी मेहमान शख्स की तरह लगता था जिसने मुझे नहीं देखा और अपने साथ ब्याह कर घर ले आया, मगर अब तो वो पूरे कद से मेरी नजरों से गिर गया था। फरीद वो चेक लेने के बाद बहुत खुश था, बार बार मेरे सामने अपनी खुशी का इजहार करता नहीं थक रहा था कि वैसे तो तुम लोग दरमियाने से लगते हो, मगर लगता है तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है जो एक ही दिन में 8 लाख का चेक काट कर मेरी हथेली पर रख दिया है। मैं चुपचाप सी उसकी बातें सुनती रही, फिर कमरे में आकर खूब रोई। वो सच कह रहा था, मेरे वालिद मुतवस्सित दर्जे के थे मगर मैं बहुत अमीर थी, करोड़ों की जायदाद मेरे नाम थी। वो इंसान जिसे मैं अब्बा बुलाती थी दरअसल मेरे बाप का ड्राइवर था और एक कार हादसे में मेरी माँ और बाप दोनों मर गए, मगर मरने से कुछ देर पहले मेरे बाप के पास मोहलत थी तो उन्होंने उसी वक्त मुझे अपने ड्राइवर को सौंप दिया। ये तो बाद में पता चला, मेरे असल बाप ने अपने वकील को अपनी वरासत के मुतल्लिक सब कुछ बता रखा था। जब तक मैं बालिग ना हो जाती वो जायदाद मुझे नहीं मिल सकती थी। वो जायदाद वैसे ही पड़ी रहती और बड़ी होने पर मेरी सरबराही जो भी करता वो दौलत या जायदाद उसे भी नहीं मिल सकती थी। बल्कि उस वकील ने कुछ ऐसा कानून निकाला था, जब तक मैं दस्तखत ना करती मेरी जायदाद किसी भी धोखे या फ्रॉड से किसी के पास नहीं जा सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा असल बाप मरने से पहले मेरे जिंदा रहने के सब इंतजामात कर चुका था। उसने कुछ लोग छोड़ रखे थे, वो कौन थे किसी को भी इल्म नहीं था। अगर अब्बा मुझे कुछ कहते या कोई भी इंसान मुझे तंग करता या मेरी दौलत के पीछे पड़ता तो वो उसे थाने भिजवा सकते थे। ये कौन सा कानून और कौन सी हिफाजत थी मैं उसे नहीं जानती थी, मगर मेरे वकील ने ये सब बातें मुझे समझा दी थी कि अगर किसी ने मेरे साथ जरा भी बुरा किया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है बाकी उम्र उसे जेल में काटनी पड़े, लेकिन मुझे लगता था इस सब की जरूरत नहीं है मुझे। जब मैंने थोड़ा अक्ल और शऊर संभाला तो अब्बा ने खुद ही मुझे बता दिया, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मगर वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुझे बेटियों से बढ़कर चाहें। बड़ी हुई तब थोड़ा बहुत डर था कि शायद अब्बा मेरी जायदाद ना लेना चाहें, पर अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल भी मजामत ना करती और फौरन से अपनी जायदाद उनके नाम कर देती, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस कदर मोहब्बत से नवाजा था मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकती थी। मगर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया और मेरे 19-20 साल के होते ही अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी वहाँ शादी कर दी। मैंने मना किया तो अब्बा ने साफ साफ कह दिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो तुम, मैं अब मजीद तुम्हें अपने साथ रखूंगा तो सभी यही सोचेंगे तुम्हारी जायदाद की वजह से तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है, इसलिए बेहतर यही है अपने घर की हो जाओ तुम। जब शादी के खर्च की बात आई तब भी अब्बा ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। बहुत मिन्नतें की मैंने कि ये पैसा कहाँ लगाना है, मैंने ऐसे ही पड़े रहेंगे, कम से कम अपनी शादी पर तो खर्च कर सकती हूँ। मगर उनका यही जवाब था, बेटियां अपनी शादी खुद नहीं करती, जहाँ तुम्हारे बाकी खर्चे उठाए हैं वहाँ एक शादी करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा सब कुछ। खैर रिश्ते देखने की बारी आई तो हर कोई मेरा रिश्ता ठुकरा कर चला जाता था, क्योंकि मेरे एक पैर में हल्का सा लुंग था, मगर सब लोग मुझे लंगड़ी ही कहते थे। ऐसा होता कि दिन में 2 से 3 रिश्ते मुझे देखने के लिए आते थे।
میرا جب رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو ابا سے کہا کہ آپریشن کروا کر میرا لنگڑا پن صحیح کروا دیں، مگر انہوں نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ جو تم سے ایسے ہی تمہاری خامیوں سمیت شادی کرے گا اصل ہیرو وہی ہوگا، شادی کے بعد بے شک آپریشن کروا لینا۔ میں مان گئی، ابا کی بات بھی 100% درست تھی۔ کافی رشتے دیکھنے کے بعد بھی جب کام نہ بنا تو ابا کہیں نہ کہیں سے بالآخر ایک رشتہ لے ہی آئے۔ انہوں نے رشتے والوں کو گھر نہیں بلایا، بلکہ مجھے صرف اتنا کہا کہ ہاں ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش بھی تھی، حیران بھی کہ ایسے کیسے مان گئے وہ۔ ابا انہیں میرے لنگڑے پن کے بارے میں بتایا تھا تو ابا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا ہاں ہر بات سے واقف ہیں وہ، پریشان نہ ہو۔ 3 ماہ ابا نے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھے، بالآخر فرید کا رشتہ اچھا لگا تو میری شادی کر دی۔ اس کا خرچ بھی میں نے دینا چاہا، مگر وہ میرے باپ نہ ہونے کے باوجود سکے باپ سے بڑھ کر تھے۔ ایک تھیلا بھی نہیں لیا اور بہت اچھے سے اپنی بساط کے مطابق میری رخصتی کر دی۔ میں بھی خوش تھی، بلکہ ایک طرح سے تو اس دولت کو بھول ہی چکی تھی جو میرے اصل باپ نے میرے نام کر دی تھی۔ فرید کے گھر اس کے گھر والے تھے، مگر مجھے ان سے بہت عجیب طرح کی محسوسات آتے تھے، گویا جیسے دکھاوا کر رہے ہوں۔ جب جب میں ان کے پاس جاتی تو وہ الرٹ ہو کر بیٹھ جاتے اور میرے وارث صدقے جاتے، گویا کسی ڈرامے یا فلم کی شوٹنگ کے لیے انہیں ایکشن بول دیا جاتا تھا۔ البتہ فرید کا رویہ ٹھیک تھا، نہ بہت زیادہ محبت بھرا اور نہ ہی منفی، وہ لیے دیے انداز میں رہتا تھا، مگر اس سب کے باوجود میں پرسکون تھی، کیونکہ میرے لیے فرید کے گھر والوں سے زیادہ وہ اہمیت کا حامل تھا۔ میرے پاس سلامیوں کے پیسے تھے، میں نے اپنی ساس کو تھمائے تو وہ بہت خوش ہو گئیں، مجھے خود سے لپٹا لیا اور یہ دعائیں دینے لگیں کہ میں خود پریشان ہو گئی، آیا کہ پیسے دے کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ ابھی میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی جب فرید گھر واپس آیا اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اس قدر خوشی خوشی دیکھا تو اچانک سے رکا اور پوچھا کیا بات ہے امی، آج زیادہ پیار نہیں آ رہا بہو پر؟ ساس سٹیا گئی، پھر نرمی سے بولی میری بہو ہے، میں پیار کروں یا غصہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے بدل لو۔ جلدی سے وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ساس نے مجھے کہا یہ فرید کو مت بتانا، اور تبھی فرید نے مجھے بلایا کہ کپڑے نکال دو۔ میں ویسے ہی کمرے میں گئی تو فرید نے کپڑوں کی بجائے مجھ سے تیکھے انداز میں پوچھا کیا ہو رہا تھا باہر؟ میں نے صاف بتا دیا کہ پیسے دیے ہیں امی کو اور وہ مجھے منع کر رہی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی اور وہ ویسے ہی کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ امی سے پیسے واپس لے کر باہر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی ساس کا منہ بن گیا۔ میں نے بعد میں کوئی بھی بات کی تو ساس نے میری کسی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیا۔ 3 دن تو ایسے ہی چلا، پھر چوتھے دن ساس اور سسر کو فرید نے لندن دوسرے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ میں بھی خوش تھی، چلو اپنے گھر میں راج کروں گی، مگر ان کے جاتے ہی فرید نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں اور بات بات پر میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگا۔ میں پوچھ پوچھ کر تھک گئی کیا ہوا ہے، مگر فرید کو صرف لڑنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس روز بھی بلا وجہ مجھ سے لڑنے کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پہلے تو نہیں نکلی، مگر اس نے جب بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کیا تو مجبوراً مجھے واپس اپنے گھر جانا پڑا۔ اب پیسے لینے کے بعد وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، بالکل ویسے جیسے شادی کے پہلے ہفتے میں تھا، مگر میں اس کی فطرت سے واقف ہو چکی تھی۔ 1 ہفتہ گزرا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، جاؤ اس مرتبہ 15 لاکھ کا چیک لے کر آؤ ورنہ میرے گھر واپس نہ آنا۔ میں نے کہا کہاں سے لاؤں میں 15 لاکھ؟ تو وہ بہت آرام سے بولا اپنے باپ سے کہو جس نے تمہیں پہلے 8 لاکھ دیا ہے، 15 لاکھ بھی دے ہی سکتا ہے۔ مجھے موٹر سائیکل کا شو روم بنانا ہے، کہو اپنے باپ سے پیسے دے ورنہ تمہیں اپنے گھر بٹھا لے، جب تم نے میرے کسی کام ہی نہیں آنا۔ مجھے شدید غصہ چڑھا۔ اس مرتبہ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور گھر واپس آ گئی۔ ابا نے پوچھا تو میں نے کہا وہی پرانا حربہ آزما رہا ہے، میں اسے پیسے دوں، اس قدر لالچی ہے وہ مرد، میں ادھر نہیں جاؤں گی۔ ابا نرمی سے مجھے سمجھانے لگے کہ نمرا ایسے نہیں ہوتا، پہلے جن مشکلات سے تمہاری شادی کی ہے میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گا، دوسرے بچے بھی ہیں، تمہاری طلاق ان پر اثر انداز ہوگی۔ میری بچی، میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر اب میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ میرے باقی بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ یہاں کوئی بھی نہیں جانتا کہ تم میرے مالک کی بیٹی ہو، سبھی مجھے تمہارا باپ سمجھتے ہیں، تو اس بات کی لاج رکھ لو۔ ابا کی بات بالکل درست تھی، میں صرف جذباتی ہو کر ایسا کر رہی تھی جو میرے بہن بھائیوں کا مستقبل تباہ کر سکتا تھا۔
ابا نے مزید کہا، بس بیچتا ہوں میں وہ پلاٹ اور ایک مرتبہ ہی تکڑی رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا تاکہ وہ بار بار تمہیں پریشان نہ کرے۔ میں حیران رہ گئی، بھلا کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ مگر میرے ابا کی جیتی جاگتی مثال میرے سامنے تھی۔ میں نے کہا، آپ رہنے دیں، میں سنبھال لوں گی۔ اور اگلے روز میں سسرال آ گئی۔ فرید جیسے میری واپسی کا ہی انتظار کر رہا تھا، میری شکل دیکھ کر جلدی سے بولا، بتاؤ لائی ہو پیسے؟ میں نے دروازے میں کھڑے کھڑے پرس سے 20 لاکھ کا چیک نکال کر اس کی ہتھیلی پر دھر دیا اور گھر میں آ گئی۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس شخص کو جان سے مار دوں جس نے مجھ پر احسان کیا تو اس کا بدلہ اتنے برے اور اذیت ناک طریقے سے لے رہا تھا۔ بے اختیار میں نے اپنی لنگڑی ٹانگ کو دیکھا اور خاموش آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ یہ لنگڑا پن میری ٹانگ میں نہ دیتا تو کوئی مفلس ہی صحیح، کم سے کم قدردان شخص تو مجھے بیاہ کر لے جاتا۔ کسی کا مجھ پر کوئی احسان تو نہ ہوتا جو آج فرید کر کے سود سمیت واپس لے رہا تھا۔ اب یہ معاملہ تو شروع ہو گیا، تقریباً 2 سال ہو گئے اور اسی طرح فرید مجھ سے زیادہ پیسے لے چکا تھا۔ میں نے اپنی جائیداد تک بیچ دی صرف اسے پیسہ دینے کی خاطر۔ وہ بہت خوش رہتا، کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ 2 سالوں میں ابا نے کسی باقی اولاد کا نہ رشتہ دیکھا اور نہ ہی شادی کی، جبکہ میں بار بار یہی اصرار کرتی کہ اب رشتہ دیکھ لیں، بیاہ دیں چھوٹی کو، مگر وہاں میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بھی چپ کر کے فرید کو ابا کے نام سے پیسے دیتی رہی، ویسے بھی میرے ہی تھے اور فرید کو دینے کا مطلب تھا اس صورت میں بھی وہ مجھے عزت نہیں دے رہے تھے۔ میری زندگی اس قدر اجیرن ہو چکی تھی کہ روپے پیسے سے مجھے فرق پڑنا بند ہو گیا تھا۔ آخری مرتبہ فرید نے مجھ سے 10 لاکھ مانگے تو میں نے کہا، تم مجھے طلاق دے دو، اب میرے باپ کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ چپ کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس وقت اپنا وجود کسی بوجھ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ 2 سال میں اپنی ساری جائیداد میں اسے دے چکی تھی اور وہ شخص ابھی بھی مجھے قبول کرنے سے آر محسوس کر رہا تھا۔ کاش اس روز اپنے والدین کے ساتھ کار حادثے میں بھی مر جاتی۔ اب ایسے ہی خیالات آنے لگے تھے مجھے، مگر شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا تھا جو ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی، ورنہ فرید نے جو حال میرا کر دیا تھا، کیسے میں اپنی اولاد کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی۔ اس واقعے کے 4 دن بعد مجھے خبر ملی کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بم کی طرح گری تھی۔ ابا مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ بات دور دور تک ذہن میں نہیں تھی۔ ان کے جاتے ہی ایسا لگا کہ مضبوط سائبان میرے سر سے چھن گیا ہو۔ میں کسی تپتے صحرا میں اکیلی کھڑی ہوں۔ یہ خبر مجھے فرید نہیں دی تھی۔ جب روتے ہوئے میں نے جانے کی بات کی تو وہ حیرت سے بولا، تم نے کیوں جانا ہے آخر؟ اس نے تمہارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یہ نہیں سوچا میں تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ آخر بات کی تھی اگر تھوڑے سے پیسے دے دیتا تو، مگر وہ بڈھا سانپ بن کر بیٹھا ہے اپنی جائیداد پر، کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ جب اسے تمہارا خیال نہیں تو تم کیوں کرو؟ آرام سے بیٹھو۔ میں شوق سے اتنا بھی نہیں بول سکی، ٹھیک ہے ابھی پیسے نہیں دیے، پہلے جو اتنے لاکھوں کے چیک تمہیں تھمائے تھے ان کا کیا بنا؟ مگر میرے منہ سے اس کی بجائے الٹ الفاظ نکلے کہ جو مرضی ہو جائے، میں اپنے باپ کے جنازے پر ہر حال میں جاؤں گی۔ فرید نے یہ الفاظ سن کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ قریب پائپ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، وہ تھاما اور دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ تب تک پیٹتا رہا جب تک میں بے ہوش نہیں ہو گئی۔ میرا پورا جسم ایسے تھا کہ ہاتھ لگنے سے خون رسنے لگے گا۔ آنکھیں بند کرتے وقت بھی مجھے صرف ابا کا خیال تھا۔ کاش آخری مرتبہ ان کا چہرہ میں دیکھ لیتی، مگر زندگی میں ہمیشہ تو ہماری چاہت کے مطابق کام نہیں ہوتے۔ یہی آخری سوچ تھی جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی، پر نہیں، کتنے گھنٹوں یا دنوں بعد مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ پہلے خالی خلی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر اس کے بعد ابا کا خیال آیا تو باہر کو بھاگی، مگر کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ فرید مجھ پر مظالم کی انتہا کر چکا تھا۔ میں نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو فرید اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، سکون کرو خود بھی اور مجھے بھی لینے دو، شام کو فلائٹ ہے میری باہر کی، تو ڈرامے مت کرو، ویسے ہی تمہاری منحوس شکل دیکھ لی ہے تو آگے بس خیریت ہی رہے۔ میں نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے اور صرف اتنا پوچھا، میں کب سے بے ہوش ہوں؟ مجھے ابا کا چہرہ دیکھنا تھا آخری مرتبہ۔ وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولا، کل ہو چکے ہیں تمہارے باپ کے، اب تو پہلی یا آخری مرتبہ جو بھی ہے قبر ہی دیکھنا اس کی۔ میرا دل چاہا فرید کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دوں،
اس وقت جو مجھے وقت کا فرعون لگ رہا تھا، میں نے اسے ایک جانب دھکا دیا اور باہر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے وہ طاقتور تھا۔ واپس میری کلائی تھام کر مجھے کمرے میں پٹخ دیا اور زوردار آواز سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا، جبکہ میں اندر مسلسل چیخ رہی تھی۔ ویسے ہی کمرے میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنی دیر ہو چکی تھی جب فرید نے کمرے کا تالا کھولا اور کہا، تم آزاد ہو، چلی جانا بارہا قبر پر۔ ساتھ ہی مجھے قبر کی جگہ بھی سمجھا دی، جسے میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس وقت کوئی مجھ سے میری سب سے بڑی خواہش پوچھتا تو میں یہی کہتی کہ فرید کی جان لینا چاہتی ہوں، صرف وہ مجھے وہیں پر کھڑا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ساتھ میں اس نے یہ بھی کہہ دیا، 3 دن میں گھر خالی کر دینا، یہ گھر میں بیچ چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ لالچی انسان، یہ گھر بھی بیچ دیا ہے۔ فقط یہی لفظ تھا جو فرید کے لیے بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی میرے پاس تھوڑے بہت جو پیسے تھے میں نے سمیٹے، ساتھ ہی گھر فون کرنے لگی، مگر رک گئی کہ ابھی وہ لوگ بہت زیادہ غم میں ہوں گے، مجھے کسی طرح سے بھی انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے، پھر کس طرح میں خود کی مدد کر سکتی تھی۔ عین تبھی مجھے وہ وکیل یاد آیا جس کے پاس ابا نے میری جائیداد اور دوسرے محافظ کے سارے معاملات طے کیے تھے۔ نمبر تھا میرے پاس، میں نے اس وکیل کو فون کر کے پوری بات بتا دی۔ وہ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوا، پھر بولا، تم مجھے پہلے بتاتی، اب تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا، مگر خیر میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، تم اس معاملے کو زیادہ سر پر سوار مت کرنا، سمجھ رہی ہو۔ میں نے اس بات میں جواب دے کر فون کاٹ دیا اور باہر نکل آئی۔ مجھے اسی وقت ابا کی قبر پر جانا تھا۔ کتنی بدقسمت تھی میں جو اپنے محسن باپ کا آخری دیدار نہیں کر سکی تھی۔ مجھ جیسا کوئی بے بس بھی ہوگا بھلا۔ قبرستان کے پورے راستے میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ان کی مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ فرید چونکہ مجھے قبر کی جگہ سمجھا گیا تھا تو زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ ایک نئی بنی ہوئی قبر تھی جس پر میرے ابا کے نام کی تختی پیوست تھی۔ میں کبھی اپنے اصل والدین کی قبروں پر نہیں گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا ابا اور امی کو ہی میں نے سب کچھ سمجھا تھا، تو مجھے کبھی اول ماں باپ کی ضرورت یا کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ میں کافی دیر اس قبر پر دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ مجھے نہیں ہوش رہا کہ رات ہو رہی ہے یا اس طرح تنہا یہاں رکنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ میں ابا کی قبر پر سر رکھ کر بیٹھی تھی جب اچانک سے مجھے اپنے کندھے پر پہلے تو ہلکا دباؤ محسوس ہوا، پھر کچھ باریک سا کندھے میں چبھا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا تو عین اسی لمحے میرے منہ پر کپڑا چڑھا کر منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر میں نے ہاتھوں اور پیروں سے مزاحمت کرنی چاہی تو ہاتھوں اور پیروں کو بھی بتدریج باندھ دیا گیا۔ اب میں مکمل طور پر رسیوں کے شکنجے میں تھی۔ میں خود کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر مجھے بہت مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ اب میں صرف منہ سے اوں آں کی آوازیں نکال رہی تھی۔ رات تھی تو کسی نے کیا قبرستان میں آنا تھا اور مجھے اس قید سے بچانا تھا۔ میں سر مار مار کر تھک گئی تو کسی نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے چلنے میں مدد دی۔ اب جہاں پھنسی تھی رہائی تو ممکن نہیں تھی، بس پھر وہ جو کہتے رہے کرتی رہی، جہاں لے گئے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ اندر ہی اندر میں اس بات کو قبول کر چکی تھی اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہے در بدر پر دھکے کھانے کی بجائے اپنی زندگی کا اگلا صفحہ دیکھوں، کیا پتا وہاں کوئی امید سحر لکھی ہو۔ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا اور پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، وہ اپنے ساتھ تقریباً کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے تھے مجھے۔ قبرستان سے نکل کر مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، پھر نہ جانے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے ہم ایک بیسمنٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر میری آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو سامنے ایک انجان شخص کھڑا تھا، مجھے مسلسل گھور رہا تھا۔ میں نے چلا کر پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے بڑے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، تم نے فرید کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، جو کیا ہے اس نے خود کیا ہے، اور میرے ہاتھ پیر کھولو، جانے دو مجھے یہاں سے، میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ اور اب بھی بڑا پرسکون لگ رہا تھا۔ میری بات کے جواب میں پھر وہی جملہ دہرایا کہ تم نے فرید کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے اب تیوری چڑھا کر پوچھا، کاش اسے مار دیتی تو تم آج یہ سوال پوچھنے کے قابل ہی نہ ہوتے، جانے دو مجھے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور نمبر ملا کر میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ اسی وکیل کا نمبر ہے، اسے کہو کہ فرید کو جانے دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، سمجھ رہی ہو؟ میں اب سمجھ گئی تھی، ضرور میرے وکیل نے فرید کو باہر جانے سے پہلے ہی پکڑ لیا ہوگا، تبھی وہ آدمی مجھ پر بار بار فرید کو چھڑوانے کا روپ ڈال رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا جو مرضی
مرضی ہو جائے، اس شخص نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی، میں بھی اسے سکون کا سانس ہرگز نہیں لینے دوں گی۔ میں نے اس آدمی کے منہ پر تھوک دیا جس سے شاید اسے اپنا جواب مل گیا تھا۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا مگر پھر رک گیا اور ضبط کرتے ہوئے بولا، اس وکیل سے کہو فرید کو جانے دے ورنہ تم زندہ نہیں رہو گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں لگتا ہے میں اب بھی زندہ ہوں؟ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ وہ میری بات کرا کر اس بیسمنٹ سے باہر چلا گیا جبکہ میں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ 3-4 سیکنڈ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی ان دونوں کا فرید کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیونکہ اس دن سے پہلے میں نے کبھی ان دونوں کو نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا، ساتھ ہی فرید کو چھڑوانے کی بات بھی کر رہی تھی مگر میں بھی ڈٹھائی سے مار کھاتی جا رہی تھی، مگر فرید کو چھڑوانے کی بات پر کسی طور پر بھی حامی نہیں بھری تھی۔ جب وہ لڑکی مار مار کر تھک گئی تو اس نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ یہ نہیں ماننے والی اور میں بھی اور نہیں مار کھا سکتی تھی۔ وہ آدمی سر ہلا کر دوسری طرف چلا گیا اور فون پر کسی سے کوئی بات کرنے لگا، جبکہ وہ لڑکی کچھ دیر مجھے گھورنے کے بعد دھیرے سے میرے پاس آئی اور سرگوشی کے انداز میں مجھے کہنے لگی، مجھے بھول جانا، اور ساتھ ہی ایک پتلا میموری کارڈ کی طرح کوئی گتا میرے ہاتھ پر رکھ دیا جس پر لال بتی جل رہی تھی اور اس ہاتھ کی مٹھی بند کر دی۔ وہ آدمی جیسے ہی فون بند کر کر مڑا تو وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر چلی گئی۔ اس کے تاثرات بھی سخت ہو چکے تھے۔ وہ آدمی اس لڑکی سے کہہ رہا تھا، ہمیں اسے کہیں اور شفٹ کرنا ہوگا کیونکہ جب تک یہ نہیں کہے گی وہ فرید کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سب گھر والوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ میں قدرے بے ہوشی کی حالت میں ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ البتہ وہ چٹ میں نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی البتہ منع کر رہی تھی کہ ایک آدھا گھنٹہ مزید یہیں پر اس سے گلوانے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی نڈھال ہوئی پڑی ہے، شاید مان جائے۔ وہ آدمی مطمئن نہیں تھا مگر مان گیا۔ اب وہ لڑکی مجھے پھر سے پیٹنے لگی کہ تمہیں فرید کو ہر حال میں چھڑوانا ہی چھڑوانا ہے۔ میری بس ہو چکی تھی، وہ لڑکی بھی اپنی جگہ درست تھی۔ مزید 5 منٹ گزر جاتے تو میں اتنی بدتر موت کی بجائے فرید کو بچانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جب میں یہ فیصلہ کر رہی تھی اسی وقت باہر پولیس سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آدمی اور لڑکی تو پیچھے دروازے سے بھاگ گئے جبکہ میں مردوں کسی حالت میں ویسے ہی پڑی رہی۔ پولیس نے مجھے ریسکیو کیا اور اپنی نگرانی میں ہسپتال پہنچایا۔ جب پولیس والوں نے مجھے ریسکیو کیا تو ایک لیڈی آفیسر نے مجھے بہت نرمی سے کہا تھا کہ اب آپ محفوظ ہیں، بس یہ سننے کی دیر تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہی۔ میرا علاج چلتا رہا، درمیان میں آنکھ کھلتی تو کوئی مجھے نیند کا ٹیکا لگا دیتا جس سے میں دوبارہ غنودگی میں چلی جاتی۔ تقریباً 2 دن ایسے ہوا، پھر تیسرے روز 2 پولیس کے اہلکار میرا بیان لینے آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا وہاں، اس بیسمنٹ تک کیسے پہنچی، تو میں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرید نے میرے ساتھ جو کچھ پہلے کیا تھا وہ بھی بلا جھجک بتا دیا تھا۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ میری بات سن کر پولیس والے جانے لگے تو میں نے کہا میرے گھر میری کسی سے بات کروا دیں، وہ لوگ نہیں جانتے میں یہاں پر ہوں، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ایک پولیس والا افسردگی سے مسکرایا، پھر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا مگر دوسرا فٹافٹ بولا، ہم آپ کو جلد آپ کے گھر والوں کے پاس لے جائیں گے، ابھی بات نہیں کروا سکتے مگر جب آپ ان سے ملیں گی تو آپ کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ لوگ وہاں کیسے پہنچے تھے تو پہلا اہلکار بولا، جی پی ایس سے۔ کسی جی پی ایس کی لوکیشن بار بار ہمارے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو رہی تھی، ساتھ ہی آپ کا نام بھی لکھا تھا۔ جب نفری لے کر وہاں پہنچے تو واقعی آپ برآمد ہو گئیں، ضرور کسی نے آپ کی مدد کی ہوگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ نرمی سے بولے، ہمیں صرف مجرموں تک پہنچانا ہے، مددگاروں تک نہیں۔ آپ آرام کریں اور شکریہ ادا کریں، اس مددگار کی وجہ سے آپ کی زندگی بچ گئی۔ مجھے وہ لڑکی یاد آئی جس نے مجھے بچایا تھا، مطلب وہ اس آدمی کی نظروں میں اپنا اعتماد کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ کہہ رہی تھی مجھے بھول جانا، یعنی وہ نہیں چاہتی تھی اس کے بارے میں کسی کو پتہ چلے۔ خیر 3 دن بعد میرے وکیل آئے اور اپنے ساتھ مجھے تھانے لے کر گئے، جہاں ایک جیل میں فرید تھا اور دوسری جیل میں میرے ابا تھے، ہاں وہی ابا جو فوت ہو چکے تھے، ساتھ ہی بھائی تھے۔ اگلے جیل میں امی اور بہن تھی۔ میں نے حجرت سے اس وکیل کو پوچھا کہ یہ یہاں کیوں ہیں، انہیں باہر نکالیں، انہیں کسی نے پھنسایا ہے، اور ابا زندہ کیسے ہو گئے، صرف مجھے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں؟
वकील ने मुझे पुरसकून रहने का कहा और फिर एसएचओ के दफ्तर में ले गया। वहां जाकर पहले पानी पिलाया, फिर आहिस्तगी से बोले, मैं जो भी कहूँ चुपचाप और तहम्मुल से सुनना। ये फरीद उसी शख्स का बेटा है जिसे तुमने अब्बा समझा हुआ था। मैं दंग रह गई जबकि वो मुसलसल बोल रहे थे, ये बहुत चत्तर आदमी है, इसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था, क्योंकि जिस रोज उनका एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे वालिदैन के पास सारी जायदाद के कागजात थे जो मेरे पास ही हैं, जो मेरे पास से ही वापस जा रहे थे। उसने सोचा इन्हें मारकर वो कागजात हथिया लेगा, मगर तुम्हारा बाप पहले ही पक्का काम कर चुका था, वो दौलत तुम्हारे नाम कर दी थी, फिर तुम भी बच गई तो उसने तुम्हें बेटी बनाया और अपना बेटा रिश्तेदारों को दे दिया, क्योंकि वो तय कर चुका था बड़े होकर तुम्हारी शादी इससे करवा देगा और दौलत उसके पास चली जाएगी। दौलत ही सारी वजह थी। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहा, मगर शादी के बाद भी दौलत तुमने उनके नाम नहीं की, क्योंकि मैं उन्हें पहले ही डरा चुका था। तुम्हारे मुहाफिज तुम पर निगाह रखे हुए हैं, इसी वजह से उन्होंने कोई हरकत नहीं की और बेटे के जरिए तुमसे तलाक की धमकी लगाकर पैसे लेता रहा। तुम भी जायदाद बेच बेच कर देती रही। जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये पूरा खानदान बाहर भाग रहा था, पर तुमने मुझे बताया तो हमने इन्हें पकड़ लिया। उसके कारिंदे ने तुम्हारा अगवा किया और तुम्हें फरीद को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। वो खानदान जो फरीद का था वो भी किराए के लोग थे और तुम्हारे उस नकली बाप की कब्र तक उन्होंने नकली बनवा ली थी, ताकि ये बड़े आराम से तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर बाहर जा सके। सब लोग, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा रिश्ता भी हर जगह से तुम्हारे इसी बाप ने खत्म किया था। असल में उसे तुम्हारी शादी अपने बेटे से ही करनी थी। बातें सुनकर मैं जहाँ थी वहीं बैठी रह गई, मगर जो होना था वो हो गया था। मैंने उनके खिलाफ केस दायर किया और अपनी दौलत की एक एक पाई वसूल की, जिसके बाद अब वो लोग जेल में हैं और मैं अपना पूरा कारोबार संभाल रही हूँ।